لڑکی شوہر کے گھر آنے پہ بھی موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، موبائل لے کے بیٹھی ہیں. گھر کے اندر جب دوسرے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ موبائل پہ مصروف ہے. تو وہ کون ہے جو اس کو موبائل کی مصروفیت کی اجازت دے گا خاندانی زندگی میں؟ خاندانی زندگی میں تو یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہی یعنی اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں کہ طلاقوں کی ریشو میں اس قدر اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بھی ہے. کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا اور اب وہ یعنی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا غصہ ہے کہ ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ محسوس کیا ہے کہ کسی کی جانب سے کوئی بات آ سکتی ہے تو پہلے ہی لڑکی کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی کوئی بات آئے گی تو اس کے یعنی بات آنے سے پہلے ہی وہ اس کی پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے، رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو وہ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے جو آپ کے عادی ہو گئے تھے. اب تو آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے. تو اس دنیا میں بنانے کے لیے آپ کو جو رول پلے کرنا ہے اس میں موبائل کافی حد تک رکاوٹ ہے. تو موبائل ایکٹیویٹیز ڈراپ کرنی چاہیے، کم کر دینی چاہیے، بالکل ضروری کال کے علاوہ نہیں. مرد باہر کی زندگی میں جتنی تلخیاں برداشت کرتا ہے، اب گھر میں اس کی بیوی ہے جو اس کی تلخیوں کو خوشیوں میں، سکون میں، مسرت میں بدل سکتی ہے. تو مرد کے لیے عورت کی حیثیت گوشے سکون کی ہے کہ اس کے پاس آئے، اس کے پاس آ کے اپنا سکون تلاش کرے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کامیاب رفیقہ حیات ثابت ہو اور مرد کے لیے گھر کے اندر مسائل کھڑے نہ کرے بلکہ مرد کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. تو عورت کا وجود اور گھر کا پورا اثاثہ عورت کے پاس گویا مرد کی امانت ہے. تو مرد بیرونی مصروفیات کی وجہ سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، رکھوالی نہیں کر سکتا. عورت کی وفا شیاری کا تقاضا ہے کہ اپنے وجود کی بھی حفاظت کرے اور اس شوہر کے گھر کی بھی امین بن جائے. وہ اپنی ذات کو بھی صرف شوہر کے لیے محفوظ رکھے اور گھر کے تمام ساز و سامان کو بھی. ایک سوچ کا طریقہ یہ کہ انسان صرف اپنی ذات کو دیکھے، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا ضروریات ہیں، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے. سیلف سینٹرڈ لوگ جیسے سوچتے ہیں، سیلفش لوگ سوچتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی طرف دیکھے کہ انہیں کیا پسند ہے. دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی طرف دیکھنے والا سوشلائز اچھا کرتا ہے اور نباہ اچھا کر سکتا ہے. پہلے طریقے میں انسان کی نگاہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے اور دوسرے طریقے میں انسان کی نگاہ اپنے حقوق پر. ایک طریقہ اصلاح کا ہے، دوسرا طریقہ فساد کا ہے. صرف انسان اپنی طرف دیکھے، اپنی ضروریات کی طرف، تو یہ سیلفشنس ہے. لیکن اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھے تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے. انسان یہ دیکھے کہ اچھا میرے کرنے والے کام کون سے. لیکن اگر کوئی انسان یوں دیکھتا ہے کہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو وہ دوسروں کی ذمہ داریاں تو دیکھتا ہے، اپنے فرائض نہیں دیکھتا. تو اصلاح ایسے نہیں ہو سکتی. اصلاح یہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کی طرف زیادہ دیکھے اور دوسروں کے لیے جو کچھ اللہ نے اس پر لازم کر دیا ہے اس کی طرف دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اس کی جواب دہ ہے. اور بخاری میں یہ باب قو انفسکم و اہلیکم نارا کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے. یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو اس میں عورت کا یہ کردار ہے. تو امور خانہ داری کی مہارت عورت کے لیے سب سے بڑی ایجوکیشن ہے. یعنی گھریلو امور کو چلانا، رشتوں کا خیال رکھنا، اولاد کی تربیت. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کامل عورت کون سی ہے، تو کامل عورت، کوئی ڈاکٹر کامل عورت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ گھریلو امور میں مہارت پیدا نہ کر لے. کوئی انجینئر عورت کامل عورت نہیں ہو سکتی اگر وہ انجینئرنگ میں، چاہے اس نے گولڈ میڈل لیا، چاہے وہ اس میں بہت عمدہ کام کر رہی ہو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ گھریلو امور میں وہ اپنی پوری صلاحیت نہ لگا دے. جب وہ اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کردار سمجھ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا. اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو اللہ کے یہاں مجرم ہے، اللہ کے یہاں مجرم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور کامیابی کی مستحق وہی عورت ہے جو گھریلو نظام کو اچھے طور پر چلا سکتی ہے. جو عورت دنیا میں ایک گھر کو آباد کرے وہی جنت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے موزوں ہے، اسی کا انتخاب ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے، آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کر دے
जबकि वो उसे देखे और वो अपने शौहर की इताअत करे, जबकि वो उसको हुक्म दे और वो अपने नफ्स और उसके माल में शौहर के खिलाफ ना करे। तो जो औरत के ऊपर मर्द की जानिब से फराइज आयद होते हैं, यानी मर्द के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को वो पूरा करे। इताअत गुजार बीवी अपने शौहर का दिल जीत कर अपने घर की मालिक बन जाती और घर में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर लेती। और जो बीवी इताअत गुजार नहीं होती, वो गैर जरूरी तौर पर शौहर से लड़ती है और उसकी जिंदगी तल्ख होकर रह जाती है, वो कभी अपने घर में बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज के दौर में ये हो गई औरत को कमजोरी से उठाने के लिए कि इसको ताकतवर बना दें ताकि इसकी वजह से इसे यानी इस पर कोई इसको प्रेशराइज न कर सके, ये कमाने के काबिल हो जाए। रियली पैसे की वजह से तो किसी को इज्जत नहीं मिलती। औरत जितना जी चाहे पैसा कमा ले, उसको आला मकाम उसकी इताअत गुजारी की वजह से मिलता है, उसके पैसे की वजह से नहीं मिलता। उसका पैसा अगर थोड़ी देर के लिए माहौल को थोड़ा सा लाइट कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुस्तकिल तौर पर लोग उसकी दिल से इज्जत करने लग जाए। दिली इज्जत और एहतराम के लिए अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है वही दिल जीतने का सबब बनता है, इताअत गुजारी। अल्लाह ताला सारी ख्वातीन को तौफीक दे कि वो इताअत गुजार हो जाए। आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आप में से शादीशुदा ख्वातीन है, कि आप अगर अपनी मर्जी को राइट समझते हैं और आप ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, उसके लिए भी तरीक़ाकार दुरुस्त इख्तियार करने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर इत्तेफाक से बात को शुरू करते हो, आप अगर किसी की बात को यस करते हो, यस करते करते वो मोड़ आ जाता है जहां पर आप अपनी बात की रीजनिंग करके उस बात को मनवा सकते हैं। आप किसी से बात मनवाना चाहें तो ऐसे मनवाएं कि दूसरे को ऐसा फील हो गोया यही मेरे दिल में है। इम्पोज ना करें, इम्पोज करने से काम खराब होता है। तो जब एक फर्द जो है मोहब्बत के साथ उसको ऑन कर सकता है तो मोहब्बत के साथ ही ऑन करवाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, मर्द झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो झुक जाए तो उसकी अजमत है, लेकिन झुकना औरत ही को पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द को जो है वो औरत के लिए बहुत सारे काम नहीं करने होते। मर्द को भी औरत के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन चूंकि आप माशाल्लाह सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक रखती हैं, इस वजह से अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा जानना जरूरी। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम बात करेंगे मर्द की जिम्मेदारियों के हवाले से भी।